ہو گیا تھا. اس اولاد کو چلاتے ہوئے آقا دو جہاں علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ میں بھی چلا جاؤں گا, نبی پہلے جا چکے ہیں, امت کو ہدایت کا پیمانہ کیسے دیا جائے. اللہ نے فرمایا حبیب حسن و حسین میں نے تجھے بیٹے دے دیے, اب اس کی نسل قیامت تک میں چلاتا رہوں گا, دشمن تیرے ناکام و نامراد ہوں گے, قیامت تک قرآن کی ہدایت آل محمد کے صدقے ملتی رہے. بس قرآن کے ساتھ آل محمد, القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی, تو قرآن کا فہم حضور علیہ السلام کی آل کو عطا کیا. یہی وجہ ہے اولیاء اور رفاع کا اتفاق ہے. بات ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں, جہاں آپ کو کہیں آل نبی نظر آ جائے, کون نظر آ جائے؟ علامہ ارشد القادری صاحب نے اس پر ایک بڑا لمبا واقعہ لکھا, وقت نہیں ہے, میں اختصاراً آپ کو سنا دیتا ہوں. کہ رئیس تھا ہندوستان, وہ خود واقعہ بیان کرتے, اس کی روایت کے راوی وہ خود. وہ کہتے کہ رئیس تھا مسلمان. دو شہزادے رئیس کے پاس گئے, رات کا وقت تھا, رات ہو گئی. انہوں نے سوچا آرام کہاں کیا جائے, دستک دی, رئیس باہر آیا, مسلمان تھا. انہوں نے, بچوں نے کہا ہم حضور کی آل ہیں, ایک رات ہمیں رکھ لو, کل ہم چلے جائیں. اس رئیس نے, مسلمان نے کہا ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں, لیکن آپ کا کیا ثبوت ہے کہ آپ آل نبی ہیں؟ دولت آئے تو عقل بھی چلی جاتی, آپ کا کیا ثبوت ہے؟ وہ بیچارے شرم کے مارے اگلے گھر چلے گئے. آتش پرست کا گھر تھا, وہ نہیں مانتا تھا اللہ نبی کو. ان کو جا کر کہا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہیں. اس نے دروازہ کھولا, کمرے میں بٹھایا. اس نے کہا بات سنیں, میں ہوں پلیت, آپ ہیں پاک کی اولاد, برتن میں رکھ دیتا ہوں, کھائیں پئیں, آپ کا گھر ہے. جب اللہ کی ہدایت دیتا ہے بہانے بھی بناتا. یہ سویا رئیس, رات کو چیخیں مارتا ہوا اٹھا. اس کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہونا تھا, جنت لگی ہے, دروازے پہ تاجدار کائنات کھڑے, جو آتا ہے امتی حضور اس سے پوچھتے کون ہے تو, وہ کہتا میں آپ کا امتی. حضور فرماتے چل اندر. کون ہے تو؟ وہ کہتا میں امتی. چل اندر. اتنی دیر میں میرا نام آیا, کون ہے تو؟ میں نے کہا امتی. فرمایا امتی ہونے کا ثبوت دے. کیا؟ بس. میں نے کہا حضور یہ تو میرے پاس شے نہیں. فرمایا میرے دو بیٹے آئے تھے تیرے پاس پناہ لینے کے لیے, تو نے میری نسبت کا ثبوت مانگا؟ اب جاؤ محشر کے میدان کی خاک چھانو, جنت نہیں ملے گی. اس کی اہلیہ سمجھدار تھی, رو رو کے ہلکان ہو چکا تھا. اس نے کہا پریشان نہ ہو, یہ ساتھ ہی گھر ہے, وہاں چلے جاؤ, وہ وہیں پہ بھی موجود ہیں. اس کو پتہ چل گیا تھا وہاں لوگوں کا مدمہ لگا, 10,000 یا 20,000 اشرفیاں لے کے چل پڑا. اس وقت کی جو کرنسی تھی, جب دیکھا دنیا بیٹھی, اس نے کسی طریقے سے اندر سے بلوایا. یہ دونوں بچے سامنے سے اس رئیس کو دیکھ چکے تھے کہ یہ وہی آیا ہے جس نے ہمیں رات کو پناہ نہ دی. بلایا, بلا کر کہا یہ نذرانہ لے لو, یہ جو جنت کے مہمان ہیں نا یہ مجھے دے دو, یہ نذرانہ لے لو, قربان جائیں. اس کے بھی وقت تھے. اس نے کہا یہ جو تم دے رہے ہو یہ تو رات کے ایک نکاح محمد کی خیرات میں دے چکا ہوں, مجھے کیا دیتے ہو؟ اب مہمان نہیں تمہیں دوں گا. وہ اندر سے دیکھ رہے تھے, بچے کرسیوں پہ تھے, دلہے بن کے بیٹھے تھے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ رات کو ان کے نانا نے مجھے آ کے کلمہ پڑھایا ہے, اور ان کی نسبتوں کے صدقے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی. وہ بیچارہ جانے لگا تو پیچھے سے بچوں نے کہا بابا ادھر آؤ, ہم محمد کی اولاد اپنے نانا کے غلاموں کو ایسے دروازوں سے دھکے دے کے نہیں نکالتے, تمہیں بھی ہم نانا کی جنت میں لے جائیں گے.